أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سورہ مومنون یہ مکی سورت ہے، مکہ کے اندر یہ نازل ہوئی. اس کا نام مومنون کیوں رکھا گیا؟ تو آپ کے سامنے پہلی آیت کے اندر اس کا نام آ گیا قد افلح المؤمنون. تسمیت السورہ باسم لفظها، یعنی سورت کے اندر ایک لفظ آیا، اسے اٹھا کر سورت کا نام رکھ دیا. اور اس سورت کے اندر مومنین کی صفات بھی بیان ہوئی، یہ بھی وجہ ہے اس کے نام رکھنے کا. آگے چل کر اور جو کام کرنے ہیں مومنین نے وہ بھی آگے بیان ہوں گے. اس سورت کا اور پچھلی سورت کا آپس میں جوڑ، پیچھے کہا تھا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، نیک کام کرو. نیک کام کون سے ہیں؟ وہ نیک کام یہ والی سورت بتائی. پچھلی سورت میں کہا تھا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ سورت دکھلائے گی. قرآن کا اصول ہے، قرآن کبھی بھی کوئی بات ادھوری نہیں کرتا. اللہ جو بھی حکم دیتے ہیں پھر ساتھ حکم کی تفصیل بھی دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ آپ بھلائی کے کام کرو. بھلائی کے کام کون سے ہیں؟ سورہ مومنون بتائے گی. اس سورت کی فضیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع کی جو سورہ مومنین کی 10 آیتیں ہیں، جو شخص ان کے اوپر عمل کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابی آتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق بتائیے کہ رسول اللہ کے کیا اخلاق ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق قرآن ہے. اور پھر یہ کہنے کے بعد سورہ مومنین کی 10 آیتوں کی تلاوت کر دی. یہ سورت کی فضیلت ہے. آپ دیکھیے قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں پختہ بات ہے، یقینی بات ہے، کامیاب ہوگے مومن لوگ. کامیابی جو ہے وہ مومنین کی ہے. فلاح کسے کہا جاتا ہے؟ فلاح کہا جاتا ہے کہ انسان پریشانیوں سے، مصیبتوں سے دور ہو، راحت اور چین والی زندگی ہو. تو یہ چیز دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر پریشانی نہ آئے، تکالیف نہ آئے اور ہمیشہ راحت ہی راحت. اللہ نے اس چیز کو ختم کر دیا. فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے، ان دنوں کو ہم گھماتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں. کبھی اچھے دن آئیں گے، کبھی برے دن آئیں گے، کبھی خوشیاں آئیں گی، کبھی غم آئیں گے. لیکن یہاں پر فرمایا افلاح، کامیاب ہوگے. تو یاد رکھیں یہ جو کامیابی ہے یہ دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، یہ اخروی اعتبار سے ہے. یعنی آخرت میں جب جائیں گے تو یہ کامیاب ہیں، پھر ان کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی اور خوشیاں ان کی ختم نہیں ہوں گی. ان کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہیں ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع رکھتے ہیں. ظاہری خشوع بھی ہوتا ہے، ظاہری ڈر بھی اللہ سے ہوتا ہے اور باطنی بھی ہوتا ہے. ظاہری اللہ سے ڈر کیا ہوتا ہے کہ سکون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. خشوع یعنی بالکل سکون، کوئی کسی قسم کی حرکت وغیرہ نماز کے اندر نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے دل بھی ان کا ساکن ہوتا ہے. باطنی جو خشوع ہے، دل کے اندر دنیا کے خیالات نماز کے اندر نہیں لاتے اور دنیا کی پریشانیاں نہیں سوچتے، صرف اور صرف دل کے اندر رکھتے ہیں تو اللہ کا خیال رکھتے ہیں. اور یہی نماز اصل قبول بھی ہوتی ہے. والذین، اور وہ لوگ ہم عن اللغو معرضون، وہ لغو کاموں سے، بیہودہ کاموں سے، بے فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں. یاد رکھ لیں ہر وہ کام لغو ہے، بیہودہ ہے، جس کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ. یہ تعریف ہے لغو. ہر وہ کام ہے جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ اخروی کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت میں کوئی فائدہ ملتا ہے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ملتا ہے.
یہ باتوں میں بھی ہیں اور کاموں کے اندر بھی. اب بیہودہ بے فضول قسم کی گپ شپ لگانا یہ بھی کیا ہے؟ لغو ہے. گالی گلوچ کرنا یہ بھی لغو ہے. غیبت کرنا کسی کی یہ بھی لغو ہے. اور بے معنی اور بے مقصد قسم کی باتیں کرنا جن کا کوئی حاصل وصول نہیں یہ بھی لغو ہے. اللہ فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے باز رہتا ہے. اور کام جو کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ بیہودہ قسم کے کھیل جن کا دنیا کے ساتھ بھی کوئی فائدہ، دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں اور آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں. والذین، اور وہ لوگ ہم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں بالفعل. ایک ہے کہ زبان سے صرف کہنا کہ مسلمان کے اوپر زکوٰۃ ہے، مسلمان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور ایک ہے بالفعل زکوٰۃ ادا کرنا. تو جو مومن ہوگا وہ زکوٰۃ کو ادا کرے گا، منہ سے باتیں نہیں کرے گا. کیوں؟ فرمایا دیا نا کہ یہ میل ہے. جب تک یہ آپ کے مال کے اندر رہے گی، زکوٰۃ کا جب تک حصہ آپ کے مال کے اندر رہے گا، وہ مال آپ کے لیے حلال اور طیب نہیں ہوگا، پاکیزہ نہیں ہوگا. جب آپ زکوٰۃ کا حصہ اس سے نکالیں گے تو یہ مال آپ کے لیے کیا بن جائے گا؟ بالکل خالص، صاف، پاک، حلال. والذین، اور وہ لوگ ہم لفروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں. شرمگاہوں کا حرام استعمال نہیں کرتے، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے فرض ہے. ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دو چیزوں کی مجھے تم لوگ ضمانت دے دو، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ، تو میں کیا کروں گا؟ تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. آپ مجھے گارنٹی دے دو کہ آپ ان کی حفاظت کرو گے، زبان کی اور شرمگاہ کی، تو میں کیا کروں گا؟ تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو. اور فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، ہاں مگر اجازت ہے کہ اپنی شرمگاہوں کو استعمال کریں اپنی بیویوں کے اوپر، او ما ملکت ایمانہم، یہ اپنی لونڈیوں کے اوپر. لونڈیوں نے کہا جاتا ہے پہلے زمانے کے اندر جنگ وغیرہ ہوتی تھی تو جنگ کے بعد جو حصے کے اندر لونڈیاں آتی تھی یا پیسے دے کر انسان خریدتا تھا. فرمایا اگر جن کے تمہارے دائنے ہاتھ مالک ہو چکے ہیں وہ لونڈیاں اور تمہاری بیویاں، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، جائز استعمال تم ان کا کر سکتے ہو. فَمَنِ ابْتَغَىٰ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، بس یہ لونڈیاں اور تمہاری بیویاں، ان کے ساتھ اگر تم شرمگاہ کا استعمال کرو تو تمہیں کسی قسم کی ملامت نہیں کی جائے گی، تمہیں اس کے اوپر ملامت یا بے عزت نہیں کیا جائے گا. فَمَنِ ابْتَغَىٰ، اور جو کوئی تلاش کرے، وَرَاءَ ذَلِكَ، بیوی اور لونڈی کے علاوہ کوئی راستہ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. یہ لوگ کیا ہے؟ زیادتی کرنے والے ہیں. یاد رکھ لیں، شہوت کو پورا کرنا اور شہوت کا انسان کے جسم کے اندر رکھے جانا یہ بذات خود مذموم نہیں ہے. یہ اسی طرح انسان کے اندر رکھی گئی ہے شہوت، جیسے کہ انسان کے اندر کھانے کی شہوت رکھی گئی. انسان کا دل کرتا ہے کھانا کھانے کے لیے، اسی طریقے سے اللہ نے شہوت بھی انسان کے اندر رکھی ہے. لیکن جیسے کھانا ہوتا ہے تو کھانا ہمارے سامنے حلال پیسوں کا بھی ویسے ہی ہے اور حرام پیسوں کا بھی ویسے ہی ہے. کھانے تو دونوں دیکھنے میں ایک ہی ہیں. وہ یہی حالت ہے کہ شہوت پوری کرنا دیکھا جائے تو نکاح کے اندر بھی ویسے ہی ہے اور زنا کے اندر بھی، لیکن ایک طریقہ ہے جو شریعت نے حلال بتایا اور ایک طریقہ ہے جس سے شریعت نے روک دیا حرام طریقہ ہے. بذات یہ خود شہوت یہ بری چیز نہیں، لیکن اس کا جو محل اللہ نے بتا دیا اسے اپنے محل کے اندر ہی پورا کرنا ہے. یہاں تک کہ مشکات شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ صدقہ ہے، یعنی اس کے اوپر بھی تمہیں اللہ اجر و ثواب دیتا ہے. اس کے اندر کوئی برائی والی بات نہیں. لیکن فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو کوئی اس کے علاوہ راستے کو تلاش کرے گا تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ زیادتی ہوگی. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں،
مثال کے طور پر نکاح کے علاوہ عورت مرد کسی کے ساتھ بھی اپنی شہوت کو پورا کرے گا تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ استمتاع بالید بھی اس کے اندر آ